السلام علیکم ٹو آل اینڈ السلام علیکم پاکستان. دس از ثنا احمد. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت بھی. جی ہاں ناظرین و حاضرین، آج جو میں سورت کی تلاوت کروں گی اور جو اس کا ترجمہ بیان کروں گی وہ قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت اور حسین ترین سورہ رحمان ہے. سورہ رحمان جسے ہم قرآن کی دلہن بھی کہتے ہیں، اور اس صورت سے قرآن پاک سج سا گیا ہے. سبحان اللہ، بہت خوبصورت اور بہت پیاری صورت ہے، اور ہمیں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنی. اس کا ترجمہ بھی بہت مفید ہے اور بہت فضائل و برکات والی صورت ہے. تو آئیے پھر ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز حسب معمول تعوذ اور تسمیہ سے کریں گے، اور اس کی تفسیر اور سورہ رحمان کی فضیلت و برکات سے مکمل طور پر آگاہی حاصل کریں گے. سبق کا باقاعدہ آغاز حسب معمول تعوذ اور تسمیہ سے کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کو سورہ رحمان کے فضائل و برکات بیان کروں گی کہ صحابی رسول جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی محفل میں تشریف لائے اور سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی. صحابہ کرام چپ چاپ سن رہے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سورت کا اختتام کیا اور جب یہ سکوت دیکھا تو فرمایا، تم سے تو جنات ہی جواب دینے میں اچھے رہے. میں نے جب ان کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تو میں جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ کہتے، لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی اے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، بس تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. یہ سورہ مبارکہ اسلوب و بیان و فصاحت و بلاغت کا بہترین نمونہ ہے. اس میں خالق و مالک ارض و سما نے اپنی قدرت، کمالات، جن و انس پر اپنی انگنت بے شمار لا تعداد اور بے حساب احسانات و انعامات اور اپنی رحمت سے رحمت و ربوبیت اور اس کے مقابلے میں جن و انس کی بے کسی، لاچاری، عاجزی اور انہیں اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس دلا کر نافرمانی اور بغاوت کے انتہائی برے اور خوفناک انجام سے ڈرایا ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کر کے خواب غفلت میں پڑے ہوئے انسانوں کو جھنجھوڑ ڈالا ہے. اور بار بار کون سی آیت کی تکرار ہوئی ہے اس میں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی اس آیت کی تکرار نے اس صورت کا حسن دوبالا کر دیا ہے. خدا کی قدرت کے عجوبے، اس کے انعامات، اس کی شان قہاری و غفاری، قدوسی جبروت کے مظاہر، جزا و سزا کی تفصیلات بیان کر کے بار بار جنوں اور انسانوں سے استغفار کیا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور کن کن نعمتوں کو جھٹلائیں گے، کون کون سی نشانیوں اور کن کن نعمتوں کو جھٹلائیں گے. یہ صورت اس بات کی صراحت اور فضاحت بھی کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت جنوں انس دونوں کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت صرف بنی نوع انسان تک محدود نہیں. اہل مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی انسان سکھاتا ہے. اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے فرمایا، الرحمن علم القرآن، یعنی رحمان نے قرآن سکھایا، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نعمتیں گنوائی ہیں
چونکہ تعلیم القرآن ان سب نعمتوں میں قدر و منزلت اور اہمیت و افادیت کے لحاظ سے سب سے نمایاں ہے، اس لیے سب سے پہلے اسی نعمت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس ذیشان صورت میں آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ آئی ہے۔ 8 بار ان آیتوں کے بعد جن میں مخلوق کی عجائب اور پیدائش کی کاریگریاں اور ابتداء خلقت اور سامان عافیت کی گنتی ہے، اور دوزخ کے دروازوں کی تعداد اور دوزخ کے درجوں کے بقدر 7 مرتبہ ان آیتوں کے بعد جن میں دوزخ کی شدت اور عذابوں کا بیان ہے، اور عذاب کے تذکرے کے بعد نعمتوں کا یاد دلانا اس لیے ہے کہ عذاب کی ذلت اور تکلیف سے بچا دینا بھی بڑی نعمت ہے۔ پھر 8 جگہ ان آیتوں کے بعد آتی ہیں جن میں جنت کی نعمتوں کا بیان ہے، اور جنت کے دروازے بھی 8 ہیں جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، اور ان سب کے علاوہ پھر 8 جگہ یہ آیت آتی ہے اس مناسبت سے کہ سوائے ان جنتوں کے در بھی جنتیں ہیں۔ آیت شریف فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا بار بار آنا برمحل اور نہایت ہی موزوں ہے۔ کوئی عاقل انسان فضول یا خلاف فصاحت نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس صورت کو پڑھنے کی، اس کو صورت کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جن بے شمار نعمتوں کا ذکر اس صورت میں کیا ہے، ہمیں بھی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے پرسنلی یہ صورت بہت پسند ہے، اور مجھے اس کی تلاوت بھی بہت اچھی میں کرتی ہوں، اپنے لحاظ سے بہت اچھا پیش کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور الحمدللہ اس کا ترجمہ بھی تھوڑا بہت مجھے حفظ ہے، مجھے یاد ہے۔ تو بہت سے مقامات پہ جب کہیں تلاوت کی ضرورت پیش آتی ہے اور میں تلاوت کرتی ہوں، تو میری جو اولین صورت ہے جس کے بارے میں میں چاہوں گی کہ میں تلاوت کروں، اس کو بیان کروں، وہ سورہ رحمان ہی ہے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز حسب معمول تعوذ اور تسمیہ سے کریں گے، اور اس صورت کی خوبصورت سی تلاوت اور اس کا خوبصورت سا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان علمہ البیان، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اسے لکھنا پڑھنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، جبکہ تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور پھر میزان قائم کر دی۔ الا تطغوا فی الميزان، جس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، میزان میں خلل نہ ڈالو، ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اسی نے زمین سے کھجور اور میوے کے درخت نکالے۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ،
میں کھجور اور میوے کے درخت ہیں جو ایک دوسرے سے بہشت ہیں. وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ. اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ. اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ. وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ. اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دونوں دریاؤں میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جو مخلوق زمین پر ہیں سب کو فنا ہونا ہے اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں. وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے. تو پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ
الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے دونوں جماعتوں، ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے گروہ جنوں انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تم نکل سکتے ہیں کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ گناہ گار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے، تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہ گار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تکذبان. اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہو اس کے لیے 2 باغ ہیں. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میوے کے درخت ہیں، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینان تجریان. ان میں 2 چشمے بہہ رہے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے 2 قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ یہاں دیکھیے ایک آیت ہے فیہما من کل فاکہۃ زوجان. ان میں سب میوے 2 قسم کے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور ان باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ مدہامتان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینان نضاختان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ان میں میوے اور کھجور اور انار ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان۔ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مزمل، جی ہاں، قرآن پاک کی بہت خوبصورت صورت ہے اور اس کی بھی فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں، اور آئیے میں اس کی تلاوت کروں گی اور اس کی تفسیر اور ترجمہ بیان کروں گی اور فضائل و برکات بیان کروں گی۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور آپ لوگ اس کو بمعنی ترجمے کے ضرور پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز حسب معمول تعوذ اور تسمیہ سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سب سے پہلے میں سورہ مزمل کی فضائل و برکات بتاؤں گی کہ اس سورت کی پہلی آیت کے لفظ یا ایھا المزمل سے سورت کا نام لیا گیا ہے۔ روایت ہے کہ قریش دارالندوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خفیہ تدبیر کرنے کے لیے اور آپ کی دعوت و تبلیغ کے مشن کو خلاف سازش کرنے کے لیے جمع ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ آؤ مل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا نام تجویز کریں کہ سب کی زبان سے وہی نام نکلے تاکہ باہر کے لوگ ایک ہی آواز سنیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ان کا نام کاہن رکھ دیں، اور اس پر بعض نے کہا کہ فی الحقیقت وہ کاہن نہیں۔ کہا اچھا پھر ان کا نام مجنون رکھ دیں۔ اس پر بھی اختلاف ہوا، اس لیے کہ وہ مجنون بھی نہیں،
بعض لوگوں نے تجویز کی کہ ان کا نام ساحر رکھ دیں. اس پر لوگوں نے مخالفت کی کہ وہ ساحر بھی نہیں یعنی جادوگر بھی نہیں ہے. الغرض یہ اجلاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی متفقہ نعوذ باللہ برا نام تجویز کیے بغیر ہی برخاست ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب قریش کی ان کارروائیوں سازشوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت افسردہ ہوئے، غمگین ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہ لپیٹ کر کپڑا اوڑھ کر فکر و تردد میں سو گئے. اللہ رب العزت نے سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح یعنی یا ایہا المزمل، اے کپڑا لپیٹ کر اوڑھنے والے کہہ کر مخاطب کیا اور حکم دیا کہ منصب نبوت کی عظیم ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور تیاری کا طریقہ یہ اختیار کریں کہ شب بیداری کو اپنا معمول بنائیں. دعائیں نیم شبی اور سحر خیزی سے اپنے اندر وہ قوت، حوصلہ اور ہمت پیدا کریں جو اس بارگاہ کو برداشت کرنے کے لیے از حد لازمی ہے، بہت ضروری ہے. رات کو اٹھنا، شب بیداری کرنا اور اللہ کے حضور عجز و نیازی کرنا، نفس پر قابو پانے، دل و زبان، ظاہر و باطن اور قول و فعل میں منافقت پیدا کرنے، قوت فیصلہ بڑھانے اور ثابت قدم رہنے کے لیے کارگر اور قرآن میں غور و فکر کے لیے موضوع ہے. گویا کہ تہجد گزار شب زندہ دار، رات کا عبادت گزار دل کا غنی، قول کا پکا اور تلوار کا دھنی ہوتا ہے. آخر میں پوری امت کے لیے ایک ایسا لائحہ عمل دیا گیا ہے جس سے ان کا حقیقی خالق و مالک سے تعلق مستحکم اور مضبوط ہو سکے، اور وہ ہے نماز پنجگانہ کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، خلوص نیت سے اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنا اور اللہ سے مغفرت و بخشش طلب کرتے رہنا. اللہ تعالی ہمیں بھی اس لائحہ عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو آئیے ہم سورہ مزمل کا ترجمہ اور تلاوت کرتے ہیں اور آپ لوگ ضرور اس میں شامل ہوئیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑے میں لپٹ رہے ہوں. قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کرو مگر تھوڑی رات. نصفہ او انقص منہ قلیلا، قیام آدھی رات کیا کرو یا اس سے کچھ کم. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا کچھ زیادہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ان قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں. واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. رب المشرقین رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو
تتخذه وکیلا، وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور اچھے طریقے سے ان کا کنارہ کش رہو، ان سے کنارہ کش رہو۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا، کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور گلوگیر کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب بھی ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھربھرے گویا ریت کے ٹیلے ہو جائیں۔ اے اہل مکہ، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کے بڑے وبال میں پکڑ لیا، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا، اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، یہ قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ،
تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو، اور اللہ تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور بعض اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور جو نیک عمل تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ تر پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ناظرین و حاضرین، میں آج آپ کو سورۃ الاخلاص کی فضیلت و برکات پیش کروں گی اور بتانا چاہوں گی کہ ہم یہ اتنی چھوٹی سی سورت ہے سورۃ الاخلاص، لیکن اس کے فضائل و برکات بے انتہا ہیں، بے شمار ہیں کہ اگر ہمیں اندازہ ہو جائے تو ہماری زبان ہر وقت سورۃ الاخلاص سے تر رہیں۔ تو آئیے میں آپ کو یہاں ان کی فضائل و برکات بتاؤں گی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کے مطابق ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار اور فداکار صحابہ سے فرمایا، کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لو؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں آپ سب پر بھی لازم ہو جاتا ہے کہ جب میں رسول یا محمد بولوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ لوگ بھی پورا درود پاک بھیجیں، کیونکہ اس کے بارے میں ہم نے پچھلے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ انتہائی بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو ہمیں فوراً جب محمد نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا چاہیے۔ تو عرض کی صحابہ کرام نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی طاقت تو ہر ایک میں نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، سورہ اخلاص تہائی قرآن ہے، ایک تہائی قرآن ہے، صحیح بخاری کی مسلم ہے حدیث ہے یہ۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جمع ہو جاؤ، میں تمہیں ایک تہائی قرآن سناؤں گا۔ صحابہ کرام زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک تہائی قرآن سننے کے لیے میدان میں جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے تشریف لائے، سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ تو صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے کہ وعدہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تہائی قرآن کا تھا، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہے۔ اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ باہر تشریف لائے اور فرمایا، میں نے تم سے تہائی قرآن سنانے کا وعدہ کیا، سنو، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے۔
ایک شخص نے کسی کو یہ صورت رات کے وقت تلاوت کرتے ہوئے سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرائے جا رہا ہے۔ صبح کے وقت اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ یہ بہت ہلکا سا اس کو ثواب مل رہا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ صورت مثل تہائی قرآن ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ ایک انصاری صحابی مسجد قباء کے امام تھے، ان کی عادت تھی کہ الحمد ختم کر کے سورۃ الاخلاص پڑھتے اور پھر سورت پڑھنی ہوتی یا جہاں سے چاہتے قرآن پڑھتے۔ ایک دن مقتدیوں نے کہا کہ آپ پہلے اس سورت کو پڑھتے ہیں پھر کوئی اور سورت ملاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یا تو آپ اسی کو پڑھیے یا اس کو چھوڑ دیجئے تو دوسری سورت ہی پڑھا کیجئے۔ انہوں نے جواب دیا، میں جس طرح کرتا ہوں اسی طرح کرتا رہوں گا، تم چاہو تو مجھے امام رکھو، اگر کہو تو میں تمہاری امامت چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ بات بھی ان پر بھاری تھی کیونکہ ان لوگوں میں وہ افضل تھے، ان کی موجودگی میں دوسرے کا نماز پڑھانا بھی گوارا نہ تھا۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ بیان کیا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے امام صاحب سے فرمایا، تم کیوں اپنے ساتھیوں کی بات کو نہیں مانتے؟ کس نے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امام سے کہا کہ تم اپنے ساتھیوں کی بات کو کیوں نہیں مان لیتے اور ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھتے ہو؟ انصاری صحابی بتانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس سورت سے بے انتہا محبت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور پھر اللہ کے حضور بائیں الفاظ دست بد دعا ہوتا ہے، اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس بات کی گواہی دے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کے ماں باپ، نہ اولاد، نہ ہمسر اور نہ ساتھی کوئی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی، اس بڑے نام کے ساتھ، جب کبھی اس سے مانگا گیا تو عطا ہوگا، جب کبھی اس نام کے ساتھ دعا کی جائے گی تو وہ ضرور قبول ہوگی۔ بدعا، یہ دعا یہ بہت بہت پیاری صورت ہے اور یہ بہت بڑی دعا بھی ہے۔ اس کا ترجمہ ہی آپ دیکھیں، بہت حسین و جمیل ہے، بہت خوبصورت ترجمہ ہے اس کا۔ اور یہ مندرجہ بالا دعا میں زیادہ تر الفاظ سورہ اخلاص کے ہیں، جس میں اسم اعظم کا ذکر کیا آیا ہے، اس کے ساتھ جو بھی دعا ہوگی اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول و منظور فرمائیں گے۔ ایک دفعہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ معاویہ بن معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جنازے میں ان کی جنازے کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین پر مارا، تمام درخت اور ٹیلے وغیرہ پست ہو گئے، ان کا جنازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر آنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شروع کی، آپ کے پیچھے فرشتوں کی صفیں تھیں اور ہر صف میں 70,000 فرشتے تھے۔ سبحان اللہ، ہر صف میں 70,000 فرشتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آخر اس مقام و مرتبے کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے جواب دیا، اس صورت سے محبت اور ہر وقت
آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے اس کی تلاوت کی بنا پر اللہ نے اس مرتبے اور مقام سے نوازا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ میں نے جلدی سے آپ کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن کی نجات کس عمل پر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ، زبان تھامے رکھ، اپنے گھر میں بیٹھا رہا کر اور اپنی خطاؤں پہ رویا کر۔ پھر دوبارہ جب میری ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، اے عقبہ، کیا میں تمہیں زبور، توریت، انجیل اور قرآن میں اتری ہوئی تمام صورتوں سے بہترین صورت نہ بتاؤں، بہترین صورتیں نہ بتاؤں؟ میں نے کہا، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتائیے، اللہ کرے میں آپ پر فدا ہو جاؤں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سورۃ الاخلاص اور معوذ 3 پڑھائیں۔ پھر فرمایا، عقبہ دیکھو، انہیں نہ بھولنا اور ہر رات انہیں پڑھ لیا کرنا۔ حضرت عقبہ بیان کرتے ہیں، پھر میں نے کبھی انہیں نہ بھولا اور نہ کوئی رات انہیں پڑھے بغیر سویا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دل میں بھی اس سورت سے محبت پیدا فرمائے اور اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے اس سورت کو ہم پڑھتے ہیں۔ بہت خوبصورت سورت ہے اور معوذ 3 جو ہے وہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کو کہا جاتا ہے۔ تو ہم ان تینوں سورتوں کی تلاوت کریں گے بغیر ترجمے کے۔ آئیے میری تلاوت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت پیاری صورت ہے۔ اب فضائل معوذ 3 کے میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گی۔ معوذ 3 سورۃ الناس اور سورۃ الفلق ہے، یہ دونوں صورتیں مکی ہیں۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے ان کے نمبر بالترتیب 20 اور 21 ہیں، جبکہ قرآنی ترتیب میں یہ 113 اور 114 نمبر پر ہیں، اور ان دونوں صورتوں پر قرآن مجید مکمل ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آخری صورت بھی سورۃ الناس معوذ 3 ہے۔ سورہ فلق میں 5 آیتیں، 23 کلمات اور 73 حروف ہیں، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک حرف پڑھنے والے کو 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اس لیے سورہ مبارک کی تلاوت کرنے والے خوش نصیب کو 700 نیکیاں عطا کی جائیں گی انشاءاللہ۔ اب سورۃ الناس کی باری آ گئی کہ سورۃ الناس کی 6 آیتیں، 20 کلمات اور 80 حروف ہیں۔ مذکورہ بالا حدیث کے مطابق ایک سورہ مبارک کی تلاوت کرنے پر 800 نیکیاں عطا کی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ قرآن مجید اور فرقان حمید کی یہ دونوں فقید المثال صورتیں اگرچہ الگ الگ ہیں مگر ان کے درمیان گہرا تعلق ہے، گہرا رشتہ ہے، اور ان کے مضامین میں قریبی مناسبت ہے۔ اس قریبی مناسبت کی وجہ سے ان دونوں صورتوں کا ایک مشترکہ نام معوذ 3 رکھا گیا ہے۔ ان دونوں صورتوں کی مشترکہ فضیلت متعدد احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کی گئی ہیں۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم الشان ہے، آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس کے بعد آپ نے یہ دونوں صورتیں تلاوت فرمائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حابس، کیا میں تمہیں بہترین تعویذ نہ بتاؤں؟
جس کے ذریعے پناہ طلب کرنے میں پناہ مانگتے ہیں، پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا ہاں ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ذکر کر کے فرمایا یہ دونوں معوذتین ہیں۔ اما سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف لائے تو سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونک مارتے اور انہیں اپنے چہرے پر پھیرتے۔ اپنے جسم کے جتنے حصے تک ہاتھ پہنچ سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہاتھوں کو پہنچاتے، یہ سورت پڑھ کر انگلیوں پر پڑھ کر پھونک مار کر اپنے ہاتھ پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ امام المومنین فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو مجھے حکم دیتے کہ میں تینوں صورتیں ہاتھوں پر پھونک کر آپ کے جسم پر پھیروں۔ یہ صحیح بخاری کی مسلم حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق، اور سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، دونوں ہتھیلیوں پر پھونکتے اور انہیں پورے جسم میں ملتے، پہلے سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے پر پھیرتے، اس کے بعد جہاں تک ہاتھ پہنچتا پھیر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل 3 مرتبہ کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک حدیث میں حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے بعد معوذات پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ حتی الامکان ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں میں معوذتین اور سورۃ الاخلاص کو ضرور شامل کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ تو آئیے پھر ہم اپنی اس سورت کا آغاز اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، جو ہے پہلی سورت سورۃ الفلق، اس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ ابھی رک جاؤ۔ سورۃ الفلق مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کی تاریکی کی برائی سے جب اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پڑھ کر پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ سورۃ الناس مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود برحق کی، اور وسوسہ انداز کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ صدق اللہ العظیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ بے شک سبحان اللہ، بہت پیاری صورت ہے۔ اب فضائل ماؤوس 3 کے میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گی۔ ماؤوس 3 سورۃ الناس اور سورۃ الفلق ہے، یہ دونوں صورتیں مکی ہیں۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے ان کے نمبر بالترتیب 20 اور 21 ہیں، جبکہ قرآنی ترتیب میں یہ 113 اور 114 نمبر پر ہیں، اور ان دونوں صورتوں پر قرآن مجید مکمل ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آخری صورت بھی سورۃ الناس ماؤوس 3 ہے۔ سورہ فلق میں 5 آیتیں، 23 کلمات اور 73 حروف ہیں، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک حرف پڑھنے والے کو 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اس لیے سورہ مبارک کی تلاوت کرنے والے خوش نصیب کو 700 نیکیاں عطا کی جائیں گی انشاءاللہ۔ اب سورۃ الناس کی باری آ گئی کہ سورۃ الناس کی 6 آیتیں، 20 کلمات اور 80 حروف ہیں۔ مذکورہ بالا حدیث کے مطابق ایک سورہ مبارک کی تلاوت کرنے پر 800 نیکیاں عطا کی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ قرآن مجید اور فرقان حمید کی یہ دونوں فقید المثال صورتیں اگرچہ الگ الگ ہیں، مگر ان کے درمیان گہرا تعلق ہے، گہرا رشتہ ہے، اور ان کے مضامین میں قریبی مناسبت ہے۔ اس قریبی مناسبت کی وجہ سے ان دونوں صورتوں کا ایک مشترکہ نام ماؤوس 3 رکھا گیا ہے۔ ان دونوں صورتوں کی مشترکہ فضیلت متعدد احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کی گئی ہیں۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم الشان ہے: آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس کے بعد آپ نے یہ دونوں صورتیں تلاوت فرمائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو حابس، کیا میں تمہیں بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے پناہ طلب کرنے میں پناہ مانگتے ہیں، پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا: ہاں ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ذکر کر کے فرمایا: یہ دونوں معوذتین ہیں۔ اما سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف لائے تو سورہ اخلاص اور ماؤوس 3 پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونک مارتے اور انہیں اپنے چہرے پر پھیرتے۔ اپنے جسم کے جتنے حصے تک ہاتھ پہنچ سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہاتھوں کو پہنچاتے، یہ سورت پڑھ کر انگلیوں پر پڑھ کر پھونک مار کر اپنے ہاتھ پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ امام المومنین فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو مجھے حکم دیتے کہ میں تینوں صورتیں ہاتھوں پر پھونک کر آپ کے جسم پر پھیروں۔ یہ صحیح بخاری کی مسلم حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق، اور سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، دونوں ہتھیلیوں پر پھونکتے اور انہیں پورے جسم میں ملتے۔ پہلے سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے پر پھیرتے، اس کے بعد جہاں تک ہاتھ پہنچتا پھیر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل 3 مرتبہ کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک حدیث میں حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں: مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد معوذات پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی
کوشش کرنی چاہیے، بلکہ حتی الامکان ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں میں معوذتین اور سورۃ الاخلاص کو ضرور شامل کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ تو آئیے پھر ہم اپنی اس سورت کا آغاز اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، جو ہے پہلی سورت سورۃ الفلق، اس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ ابھی رک جاؤ۔ سورۃ الفلق مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کی تاریکی کی برائی سے جب اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پڑ کر پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ سورۃ الناس مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود برحق کی، اور وسوسہ انداز کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ بے شک سبحان اللہ، بہت پیاری صورت ہے۔ اب فضائل معوذتین کے میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گی۔ معوذتین سورۃ الناس اور سورۃ الفلق ہیں، یہ دونوں صورتیں مکی ہیں۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے ان کے نمبر بالترتیب 20 اور 21 ہیں، جبکہ قرآنی ترتیب میں یہ 113 اور 114 نمبر پر ہیں، اور ان دونوں صورتوں پر قرآن مجید مکمل ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آخری صورت بھی سورۃ الناس معوذتین ہے۔ سورہ فلق میں 5 آیتیں، 23 کلمات اور 73 حروف ہیں، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک حرف پڑھنے والے کو 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اس لیے سورہ مبارک کی تلاوت کرنے والے خوش نصیب کو 700 نیکیاں عطا کی جائیں گی انشاءاللہ۔ اب سورۃ الناس کی باری آ گئی کہ سورۃ الناس کی 6 آیتیں، 20 کلمات اور 80 حروف ہیں۔ مذکورہ بالا حدیث کے مطابق ایک سورہ مبارک کی تلاوت کرنے پر 800 نیکیاں عطا کی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ قرآن مجید اور فرقان حمید کی یہ دونوں فقید المثال صورتیں اگرچہ الگ الگ ہیں، مگر ان کے درمیان گہرا تعلق ہے، گہرا رشتہ ہے، اور
ان کے مضامین میں قریبی مناسبت ہے۔ اس قریبی مناسبت کی وجہ سے ان دونوں صورتوں کا ایک مشترکہ نام مغوث 3 رکھا گیا ہے۔ ان دونوں صورتوں کی مشترکہ فضیلت متعدد احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کی گئی ہیں۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم الشان ہے، آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس کے بعد آپ نے یہ دونوں صورتیں تلاوت فرمائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سورۃ الفلق مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کی تاریکی کی برائی سے جب اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پڑ کر پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ سورۃ الناس مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود برحق کی، اور وسوسہ انداز کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ صدق اللہ العظیم۔